بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق ہمارے سامنے ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی بہت شارٹ میں بہت مختصر اس کی تشریح پڑھیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کے معنی ہے، اہدی کے معنی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اہدی معنی ہدایت دے، اور نا جو اسم آیا ہے نا ضمیر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیں، یعنی ہم سب کو۔ تو اہدنا کا ترجمہ ہوگا کہ ہمیں ہدایت دے۔ الصراط کے معنی ہوتے ہیں راستہ، صراط کے معنی ہوتے ہیں راستہ، اور صراط یہ اسم ہے، اور اس کے شروع میں جو الف لام آیا ہوا ہے یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، تو الف لام آیا ہوا ہے تو یہ اسم ہے۔ اور اسم دو طرح کا ہوتا ہے، اس سے پہلے جیسا کہا تھا، ایک عام اسم ہوتا ہے، خاص اسم ہوتا ہے، یعنی کہ کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ تو جو خاص اسم ہوتا ہے یعنی کہ پراپر ناؤن ہوتا ہے تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے۔ تو یہاں پر صراط اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص اسم ہے یعنی کہ پراپر ناؤن ہے۔ تو صراط کے معنی ہوں گے خاص راستہ۔ وہ خاص راستہ کون سا ہے؟ المستقیم، سیدھا۔ مستقیم کے معنی ہوتے ہیں سیدھا، ایک دم سیدھا راستہ۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کی بہت مختصر شارٹ میں اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک تو ہدایت یہ ہے کہ انسان کافر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، یعنی کہ اس کو اسلام لانے کی توفیق مل گئی۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہے، جیسا کہ بہت سے جو کافر ہیں اور جو اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی کمی ہم تلاش کریں جو لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آئیں، لیکن چونکہ قرآن کریم جو ہے پوری امت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للعالمین، تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ لوگ اس میں جب وہ اس طرح کچھ تلاش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو ایک تو ہدایت یہ ہے کہ انسان کفر سے اسلام کی طرف آ جاتا ہے، پھر ایک ہدایت یہ ہے کہ جو اسلام میں ہے، اسلام لانے کے بعد یا جو پہلے سے اسلام میں ہے تو ان کو اب کیا کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کمانڈس ہیں، کیا ان کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کہ قرآن کریم میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو وہ سب قرآن کریم میں موجود ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو انسان کو جب قرآن کریم انسان پڑھے، جس سے عربی آتی ہو اس میں عربی سے ترجمہ کرے، یا عربی نہیں آتی تو وہ ترجمہ پڑھ کر اس میں دیکھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے کرنے سے مجھے منع کیا ہے، تو یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اپنی پورے زندگی میں جو بھی کام ہے، اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی کام کاج وغیرہ ہیں، تو ان کے اندر بھی ہدایت کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اگر دے گا تو اس کو حلال طریقے سے اپنے کام کو پورا کرنے کی، اپنے کام کو انجام دینے کی اور حلال کمانے کی اس کو توفیق ملے گی۔ یہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملی ہی ہوگی۔ تو ہدایت کی ضرورت انسان کو ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ہدایت چھین لے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساری زندگی کے کیے ہوئے جو اعمال ہیں سب ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ، وہ راستہ جس پر اگر انسان چلے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور وہ شخص آخرت میں کامیاب ہو جائے، تو وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں چلا دیجئے سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھے راستوں کی ہدایت دے دیجئے، سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی کر دیجئے۔ تو اس کی بہت مختصر سی تشریح ہو گئی ہے، اور باقی جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ گرامر کا ہے۔ گرامر میں جو آج کا سبق ہے وہ مذکر اور مؤنث کا ہے، یعنی کہ میل اور فیمیل پہچاننا کا عربی میں کہ میل کس کو بولتے ہیں، فیمیل کس کو بولتے ہیں، یعنی مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کا بہت سمپل سا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو مذکر سے مؤنث بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مذکر جو لفظ عربی میں آیا ہے اس کے آخر میں آپ صرف گول تا جو ہوتی ہے، دیکھیے اس طریقے سے گول تا، ایسے جو بنتی ہے گول تا، یہ گول تا ہو گئی۔ تو کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر یہ گول تا بڑھا دیں گے تو وہ لفظ مؤنث ہو جائے گا۔ جیسے کہ دیکھیے آپ یہاں
یہ مسلمن ہے، مسلمن اس کے معنی ہے مسلمان مرد۔ اب ہمیں اسی کو مؤنث بنانا ہے، اسی کو ہمیں فیمیل بنانا ہے، تو اس کے لیے اس کے آخر میں ہم گولتا لگا دیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہے مسلمتن، تو اب اس کے معنی ہوں گے مسلمان عورت۔ تو مسلمن مسلمان مرد اور مسلمتن کے معنی ہوں گے مسلمان عورت۔ اسی طریقے سے نیچے دیا گیا ہے مؤمنن، تو مؤمنن کے معنی ہے مومن مرد، مؤمنتن کے معنی ہے مومن عورت، مؤمنہ عورت۔ صالحن کے معنی ہوں گے نیک مرد، صالحتن اسی کے آخر میں دیکھیے یہاں پر گولتا لگا دی گئی ہے، گولتا اس میں لگا دی گئی ہے، تو یہ گولتا اس سے مؤنث بن گیا صالحتن نیک عورت۔ ایسے ہی کافرن کافر مرد، کافرتن کافر عورت، مشرکن مشرک مرد، مشرکتن مشرک عورت۔ اب آپ کو جیسے بولنا ہے کہ ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے، تو آپ بولیں گے ہوا مسلمن۔ اگر آپ کو بولنا ہے کہ وہ مسلمان عورت ہے تو اس کے لیے آپ بولیں گے ہی مسلمتن، جیسے کہ دیکھیے یہاں پر ہی مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے، اس میں مسلمن کا آخر میں گولتا لگا دی گئی ہے۔ انگلش میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، انگلش میں مسلم کے لیے مسلم ہی بولا جائے گا، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، اس کے لیے مسلم کا لفظ ہی بولا جاتا ہے مسلم۔ اور عربی میں فرق ہوتا ہے، اگر وہ مذکر ہے تو مسلمن بولتے ہیں، اور اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے آخر میں گولتا بڑھا کر مسلمتن کہا جاتا ہے۔ ہوا مؤمنن، وہ ایک مومن مرد ہے، ہی مؤمنتن، وہ ایک مومن عورت ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر وہ بولنے کے لیے اگر مذکر ہے تو ہوا آ رہا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو دیکھیے اس کے لیے ہیا کا یوز ہو رہا ہے، ہیا۔ تو جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے، اگر آپ کو بولنا ہے وہ ایک مرد، اگر اس کے لیے بولنا ہے تو ہی اس کا یوز ہوتا ہے، ہی بولتے ہیں، اور مؤنث ہے تو اس کے لیے آپ بولیں گے شی بولتے ہیں۔ تو ایسے یہاں پر مذکر ہے تو ہوا بولیں گے، مؤنث ہے تو ہیا بولیں گے۔ ہوا صالحن، وہ ایک نیک مرد ہے، یا صالحتن، وہ ایک نیک عورت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہی جو اوپر لکھا ہوا تھا ہیا، جو لکھا ہوا ہے یہاں آپ نے جیسے کہ دیکھا ہیا، یہی ہیا جب آپ اس کو کسی یہاں پر الگ ہے، ہیا الگ ہے، مسلمتن الگ ہے۔ اب اگر آپ کو اس کو ملانا ہے کسی کے ساتھ میں ہیا کو، تو اس کا جو مل کر یوز ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں ربوہا میں، ربوہا، ربن الگ ہے اور ہا الگ ہے، ہا الف زبر ہا۔ اب یہاں اس کو ربن کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، تو اب اس کا یہاں ترجمہ ہوگا ربوہا، اس عورت کا رب، اس عورت کا رب، دینوہا، اس عورت کا دین، اور کتابوہا، اس عورت کی کتاب۔ تو ہا الف زبر ہا جو ہا آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اس کا، اور یہ اس کا بولا جاتا ہے فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے اس کو بولا جاتا ہے۔ اب جیسے آپ کو بولنا ہو کہ اس مرد کی کتاب، تو آپ بولیں گے کتابہ، اور اگر آپ کو بولنا ہے اس عورت کی کتاب تو آپ بولیں گے کتابہا۔ ایسے ہی من ربہا، اس کا رب کون ہے، جواب میں کہا جائے گا ربہا اللہ، اس عورت کا رب اللہ ہے۔ آپ کو کہنا اس عورت کا دین کیا ہے، کسی عورت کے بارے میں بات چل رہی تو آپ کہیں گے ما دینہا، اس کا دین کیا ہے، دینہا علیہ السلام، اس کا دین اسلام ہے۔ ما کتابہ، اس کی کتاب کیا ہے، تو کتاب القرآن، اس کی کتاب وہ قرآن ہے۔ تو یہ ہوا کہ ضمیر کا معاملہ، اس کو ضمیر بولتے ہیں جو اس کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ اب اگر آپ کو جو مؤنث لفظ ہے، مؤنث ورڈ کی آپ کو جمع بنانی ہے، اس کا پلورل بنانا ہے آپ کو، تو اس کی جمع جو آتی ہے، جو اس کے آخر میں گولتا ہے، تو آپ کو گولتا ہٹا کر آخر میں الف اور لمبی والی تا لے آئیں گے، الف اور لمبی والی تا، یہ مؤنث بنانے کے لیے۔ دیکھیے جیسے کہ یہاں پر ہے مسلمتن، معنی ہے ایک مسلمان عورت، اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں سے گولتا ہٹا کر میم کے بعد میں دیکھیے الف آ گیا ہے اور لمبی والی تا گئی ہے، مسلماتن، مسلمتن سے ہو گیا مسلماتن، بہت ساری مسلمان عورتیں۔ ایسے مؤمنتن میں دیکھیے مؤمنتن معنی مومن عورت، ایک مومن عورت، مؤمناتن بہت ساری مومن عورتیں، صالحتن ایک نیک عورت، اور صالحاتن کا معنی ہوں گے بہت ساری نیک عورتیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک چیز کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ربوہا جو آیا ہے، جیسے اگر آپ کو بولنا ہو اس مرد کا رب، تو آپ بولیں گے ربہ، ربہ، اس مرد کا رب، اور ہمیں بولنا ہے کہ اس عورت کا رب، تو بولیں گے ربوہا، ربوہا، اس عورت کا رب۔ ہا الف زبر ہا جو ہے اس کے معنی مؤنث کے لیے آتا ہے، جیسے کہ انگلش میں اس کے لیے یوز ہوتا ہے ہر، اور ہو ضمیر جو آتی ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے انگلش میں ہز۔ تو
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں جائے گا۔ جزاکم اللہ۔